حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ انسانی تخلیق کی ابتدا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آدم کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ سورۃ المامنون 12۔ مختلف آیات میں وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مٹیوں کو جمع کر کے ان سے انسان کی تخلیق کی بنیاد رکھی۔ یہ مٹی مختلف خصوصیات کی حامل تھی، جس سے انسان کی فطرت میں تنوع پیدا ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور انہیں زندگی عطا کی۔ یہ ایک عظیم الشان مرحلہ تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سورۃ البقرہ 34۔ ابلیس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے جبکہ آدم مٹی سے، اس لیے وہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس واقعے کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ سورۃ البقرہ 31۔ یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کی ایک واضح دلیل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کے لیے تمام نعمتیں مہیا کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جنت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، لیکن ابلیس نے دھوکہ دے کر انہیں اس حکم کی خلاف ورزی پر آمادہ کیا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں اپنی نسل کو آگے بڑھائیں اور امتحان سے گزریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو انسان کی تخلیق، اس کی عظمت اور شیطان کی نافرمانی کی داستان ہے۔ تخلیق آدم۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کریں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو جنات میں سے تھا اور تکبر کی وجہ سے انکار کر بیٹھا۔ شیطان کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے حکم دیا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود قرار دیا اور جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے، اور اللہ نے اسے یہ مہلت عطا کی۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا سوائے ایک مخصوص درخت کے، جس کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے موقع پا کر وسوسہ ڈالا اور قسمیں کھا کر کہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے وہ ہمیشہ کی زندگی اور لازوال سلطنت پائیں گے۔ بالآخر شیطان کے دھوکے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جنت سے زمین پر بھیجنا۔ اس نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اب تمہاری اولاد یہاں آباد ہوگی اور تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک زمین میں رہائش اور سامان زندگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ہدایت دی کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور انسانیت کے پہلے انسان تھے۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ ان کی تخلیق اور ان کو دی گئی عظیم علمی قابلیت تھی۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی فضیلت اور ان کے معجزات کا ذکر مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم اور سبق آموز حصہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور انسانیت کے والد تھے۔ ان کی وفات کا ذکر مختلف اسلامی روایات اور کتب میں ملتا ہے۔ ذیل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 960 سال تھی۔ بعض روایات میں ان کی عمر 1000 سال بھی بیان کی گئی ہے، لیکن مستند روایات کے مطابق 960 سال زیادہ قابل قبول ہے۔ اس طویل زندگی کے دوران انہوں نے اپنی نسل کو عبادت الہی کی تعلیم دی اور اللہ کے احکامات پہنچائے۔ وفات کا وقت اور جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات زمین پر اس وقت ہوئی جب ان کی نسل کافی حد تک پھیل چکی تھی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق وہ جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد جبل ابوقبیس، مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ پر مقیم رہے۔ انہی علاقوں میں ان کی وفات ہوئی۔ دفن کا طریقہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، انہیں کفن پہنایا اور پھر انہیں دفن کیا۔ یہ طریقہ تمام بنی نوع انسان کے لیے دفن کا پہلا نمونہ بنا۔ اہم نصیحتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، تقوی اور نیک اعمال کی تاکید کی۔ انہوں نے شیطان کے دھوکے سے بچنے اور حق پر قائم رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف آراء ہے۔ زیادہ تر مورخین کا ماننا ہے کہ ان کی قبر جبل ابوقبیس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے قریب واقع ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ان کی قبر سری لنکا کے علاقے دیگر جگہوں پر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کسی مستند ذریعے سے نہیں۔